حسین مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوبارہ باتوں کو سن لو، باتیں بڑے اہم ہیں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کا جو فتنہ ہے وہ شاید وہ دجال کے فتنے سے شریر تر ہے، عظیم تر ہے، اور میں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ کے فتنے سے۔ پھر فرمایا یہ وہی صحابہ ہوں گے جن کو حکومت ملے گی، جو خلیفہ بنیں گے، جو پیشوا بنیں گے، جو امام بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے، یہ صفی ہوں گے، اور یہ میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوئے ہوں گے۔ اور یہ کیا چیز ہوں گے عزیزوں؟ اور یہ جو ہے میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، شیطان انسان کے روپ میں، شیطان ہو کر انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پہ حکومت کریں گے، اور جو ان کی تصدیق کرے گا، ان کے ساتھ دے گا، وہ میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں ہے، وہ جہنم جائیں گے، میرے حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے۔ اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا، جو ان کا ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، وہی میرے امتی ہیں، اور میں حوض کوثر پہ ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ سب آپ نے سنا میرے محترم ناظرین۔ تو کون ہیں؟ بات واضح ہے، اس سے زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مزید بیان کریں گے عزیزوں۔ یہ صفی کون ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ آئیے عزیزوں، سورہ مبارکہ حجرات، سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے حجت تمام کی ہے مسلمانوں۔ اب تم نہ مانو، تم نہ قرآن مانو، نہ صحیح حدیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کتب میں نہ مانو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو دین میں تو اکراہ تو نہیں ہے نا، پھر تو قیامت کا دن ہے، قبر ہے، قیامت ہے، وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے کئی آیات ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آیات جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا چوتھا جو آیا ہے یہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا امارت سفہا، بے عقلوں کی حکومت۔ یہاں پہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل کون ہیں؟ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دیوار کے پار، یعنی دروازہ نہیں کٹکھٹاتا ہے انسان کی طرح، ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ لیکن یہ بدتمیزی سے دور سے وہ دروازے کے باہر سے، او فلانا باہر آ جاؤ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یہ جو ہیں ان کی عقل نہیں ہے۔ قرآن نے اتنا فرمایا کہ ان کی عقل نہیں ہے، جو آپ کو گھر کے باہر سے بلاتے ہیں، ان کی عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اس کے بعد جو پانچواں آیا ہے وہ یہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، لیکن اگر یہ صبر کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ کی توہین نہ کریں، آپ کے ساتھ جو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ برتاؤ، عام آدمی کے ساتھ آپ بھی برتاؤ نہیں کرتے نا، گلی سے آپ کسی کو پکارو، فلانا آ جاؤ، فلانا آ جاؤ، گلی سے، کون کر یہ وحشی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر نہیں رکھتے، احترام نہیں رکھتے، تکریم نہیں کرتے۔ آپ یہ تو اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہو، اور گلی میں کھڑے ہو کے وہ فلانے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو بہت ہی بے عزت لوگ کرتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے تو وہ تو کفر ہے، وہ تو شک ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کریں حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اس وقت تک کہ آپ ان کے خود باہر آ جائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ آپ کے لیے، ان کے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہی لوگ جو عزت کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو لوگ عزت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ دروازہ بھی نہیں کٹکھٹاتے، صبر کرتے ہیں، جب وہ خود واپس آ جائے، وہ باہر نکلے نا۔
زیادہ ضروری کام ہو دروازہ ادب کے ساتھ کٹکھٹائیں گے، گلی سے نعرے نہیں لگائیں گے کہ آپ باہر آ جاؤ۔ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، لیکن جو لوگ گلی کوچے سے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی عقل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عقل نہیں ہے کون ہے؟ یہ کون ہے میرا جن کی عقل نہیں؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء تراث العربی میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، باب کا عنوان ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 884، حدیث نمبر ہے 4847، باب کا ٹائٹل کیا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیہ کی تفسیر بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے، اور بخاری کون ہے ان کے نزدیک؟ بخاری ان کا سب سے بڑا عالم ہے۔ ان کی جو بخاری صاحب کی جو کتاب ہے جماعت عمریہ کے نزدیک کہتے ہیں یہ قرآن کا بھائی ہے، اصح الکتب بعد القرآن البخاری، قرآن کے بعد جو نستجیر باللہ، قرآن سے اس کا قیاس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی قرآن نہ ہوتا تو یہ سب سے صحیح ترین ہوتا۔ مشکل یہی کہ قرآن ہے پیچھے نا، قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ نمبر 1 ہوتا بخاری، لیکن چلیں، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے۔ اور یہ بخاری نے عنوان کا باب کیا رکھا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا باہر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ ان کی عقل نہیں ہے۔ روایت عبداللہ ابن زبیر سے انه قدم ركب من بني تمیم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو تمیم کے کچھ مہمان آئے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس، فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، اور ابو بکر نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بولا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، اس نے خود ایسے بیٹھے ان پہ آپ ان کو فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے، فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے یا امیر بناؤ، جیسا بھی تھا اس نے بولا۔ وقال عمر نے اس کے ساتھ مخالفت کی، بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا کہ یہ بوڑھا پاگل ہے میں بھی سسر ہوں، میں زیادہ چلاک ہوں، یہ جو ہے نا اقرع ابن حابس کو بناؤ، ان پہ حاکم بناؤ۔ فقال ابو بکر ما اردت الا او الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا جرأت ہے عمر، تو اپنی حد نہیں جانتا، تو ہے کیا چیز، تو جو ہے میری مخالفت کر رہا ہے، تیری یہ جرأت۔ عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ تو ہے کون کہ میں تیری مخالفت کروں، تو ہے کیا چیز تو بھائی بڈھا، تیرا سابقہ تو ہمیں پتہ ہے مکے میں، تیرے ابا صاحب بھی وہ چکلے میں کام ملازم ہے، تو کیا چیز ہے میں تیری مخالفت کروں، تو اپنی حد پہچان لے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، فتح میں آ رہا ہے، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا، کن کا؟ شیخین کا آپس میں۔ اب یہ تفصیل تو نہیں بتاتے نا کہ گالی دیا، پتہ نہیں جو بھی کیا ان لوگوں نے۔ حتی ارتفعت اصواتهما، آوازیں ان کی بلند ہو گئیں مہمانوں کے سامنے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صاحب سکینہ وقار، ان کی عزت کا نہ خیال، نہ ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال۔ اب دو بوڑھے دو سسر تو بہت تھے ان کے، 9-10 سسر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو وہاں پہ گالی گلوچ، یہ اس پہ چیخ رہا ہے، یہ اس پہ چلا رہا ہے۔ فنزل فی ذلک، وہاں پہ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کے اول سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ یہ آیہ ختم، آیہ نمبر 5 تک یہ نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 انقضت الآیہ، یہ آیت ختم ہوئی، کون سی آیت ختم ہوئی ہے؟ ولو انہم صبروا۔ آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک ہمیں بقیہ آیات بہت حجج ہے ہمارے پاس، دنیا کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکتا، ہم یہاں سے جو ثابت کریں گے، حبط اعمال ثابت کریں گے، کفر ثابت کریں گے، جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ہوئی ہے وہ سب ثابت کریں گے، کوئی مولوی ثابت نہیں کرے گا، رد نہیں کر سکے گا۔ ان جملہ روایات، ان جملہ آیات سے ہمیں فی الحال کام نہیں ہے،
اس آیت سے کام ہے کہ ان آیات میں جو ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس آیت سے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن غلط کہتا ہے بھائی۔ ابو بکر، بخاری بھی ان کے پاس صحیح کتاب ہے، میں تو اپنی کتابوں سے آج میں نے کسی شیعہ کتاب سے نقل کیا، میں نے تو شیعوں کی مذمت کیا، میں نے کہا شیعوں کو صحیح تبرہ نہیں آتا، شیعوں کو وہ تبرہ کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کیا، میں نے ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے نقل کیا، ان کے جو جید علماء محققین نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، میں نے انہی احادیث کو حجت بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی بخاری ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی، اللہ کسی اور کو سزا دے سکتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اگر ایک شخص نے چوری کیا ہے تو وہی چور ہے بھائی، اس کا بھائی کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کا بھائی بھی چور ہے، یا اس کا جو پڑوسی ہے اس کو پکڑ لو۔ یہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے،